بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ کیسے ہیں جی سب لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج حاضر ہیں گولڈ ڈیلی فورکاسٹ 13 جون 2023 کے انالیسس کے ساتھ۔ آج انتہائی امپورٹنٹ ڈیٹا کنزیومر پرائس کا ہے اور وہ گولڈ کے اوپر کم از کم 30 سے 40 ڈالر موو کرتا ہے۔ لیکن آج ڈیٹا کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتا چلوں کہ ڈیٹا جو مرضی بھی آئے، نیگیٹو ہو یا پازیٹیو ہو، لیکن گولڈ اس کے مخالف بھی جا سکتا ہے۔ پاسبل ہے کہ ڈیٹا بھی سٹرونگ ہو اور گولڈ بھی پازیٹیو کی طرف موو کرے۔ کیونکہ آج ہم نے اس ڈیٹا سے ہٹ کے صرف ٹیکنیکل کے اوپر ڈسکس کریں تو میرا خیال میں کوئی زیادہ بیسٹ رہے گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈیلی کے اوپر ہماری جو ٹرینڈ لائن ہے، ٹرینڈ لائن ابھی تک ہماری اسی کے اوپر گھوم رہی ہے اور ٹرینڈ لائن کے اوپر ہی ہے ڈیلی میں گولڈ۔ اور یہ 2 دن انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ آج کنزیومر پرائس کا ڈیٹا ہے اور کل FOMC ہے، اور آج فیصلہ ہو جانا ہے کہ مارکیٹ نے اوپر کی طرف اپنا موو دینا ہے یا ڈاؤن کی طرف دینا ہے۔ تو پھر FOMC اسی کو لے کر، اسی سلسلے کو لے کر آگے چلے گی۔ ایک چیز میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ پچھلے 1-1.5 سال سے امریکہ جو ہے وہ US انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا جا رہا ہے، جو کہ اس بار متوقع ہے کہ نہیں کرے گا۔ اس کے الٹرنیٹ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو کینیڈا اور آسٹریلیا نے بڑھا دیا، اور جرمنی اور پاؤنڈ یہ سوچ رہے ہیں اگر انہوں نے بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا تو گولڈ 100% موو اپ کی طرف دے گا۔ ابھی تک بھی گولڈ جو اپ کی طرف ہے وہ آسٹریلیا اور کینیڈا کا ریٹ بڑھانے کی وجہ سے اور US کا ریٹ نہ بڑھانے کی خبروں کی وجہ سے۔ یہاں تک امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کی۔ اب ہم آتے ہیں ٹیکنیکل کی طرف کہ ٹیکنیکل گولڈ کس طرف موو کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر ڈے کے اوپر ٹرینڈ لائن کے اوپر ہے تو گولڈ اوپر کی طرف موو کرے گا، اور جس طرح ویکلی کے اوپر 2030 سے میں نے بولا ہوا ہے کہ سیل کی طرف ہم موو کریں گے، تو وہ ہماری بات ابھی تک ادھر قائم ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دن کہ یہ مارکیٹ کیا کرے گی۔ آج کے دن میں ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرف موو کرے گی۔ سب سے پہلے ہم ایک لائن لگاتے ہیں، اور یہ لائن ہم نے یہ ایریا بنا لیا جی، یہاں سے ہم نے لائن ڈرا کی اور ادھر تک کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں سے مارکیٹ سیلنگ کی طرف موو کرنا چاہیے۔ دوسری طرف ہم اگر آتے ہیں تو پھر ہم ایک لائن نیچے سے بھی لگا لیتے ہیں کہ یہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گولڈ کو یہاں پہ آنا چاہیے، پھر اوپر کی طرف موو کرنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ہم جو مین سنیریو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ گولڈ جو ہے وہ یوں اوپر سے تو ڈاؤن آیا، اوپر گیا، نیچے آیا، اور یہ W پیٹرن اپنا کمپلیٹ کرے گا 1985 تک۔ ٹھیک ہے، تو ہم مین ٹاپک پہ آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ گولڈ آج موو کیسے کرے گا۔ گولڈ نے آج موو کرنا ہے، ادھر سے ہم لگاتے ہیں ایک لائن جو ہمارا مین سیگمنٹ ہے، جس کا انتظار کرتے ہیں لوگ کہ جو آپ زون بناتے ہیں وہ زون اب کلاس ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا بنانا جی، ہم نے تو جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہے گولڈ کے متعلق اس کے مطابق ہم بات کرنے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لائن ہم نے ادھر لگا لی اور دوسری لائن ہم نے اس ایریے میں لگا دی، اور اس کو ہم تھوڑا سا نیچے کر لیتے ہیں، اور ادھر سے ہم ایک اور باکس بنا لیتے ہیں، اور وہ باکس ہمارا ہو جاتا ہے یہ والا۔ یاد رکھیے کہ 45 سے لے کے 40 تک کا ایریا ایسا ہے جہاں پہ گولڈ آئے گا نیچے، اور نیچے آنے کے بعد اپنا شکار پکڑے گا۔ یوں گولڈ نیچے آئے گا اور اس ایریے میں آنے کے بعد اپنا شکار پکڑے گا، اور پھر اس کے بعد یوں اوپر کی طرف موو کرے گا، اور پھر 1983-84 کو کراس کرتا ہوا 2005 اور 2030 کے ایریاز میں ان 2 دنوں کے اندر موو کر سکتا ہے، لیکن فرسٹ یہ ڈاؤن آئے گا۔ یہ چیزیں امید کرتا ہوں آپ کو کلیئر ہوگی ہوں گی۔ باقی گولڈ کے معاملے میں کوئی اتنی لمبی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہ کوئی اتنی راکٹ سائنس ہے کہ یہ بہت مشکل پروسیس ہے۔ $50 میکسیمم ایک دن میں موو کرتا ہے، اور $100 تقریباً ایک مہینے میں موو کرتا ہے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ $500 کا ہو تو اس کو واش کرنے کے لیے گولڈ کو کم از کم 2 سال چاہیے صرف اس کو واش کرنے کے لیے۔ تو پھر بھی ہم لوگ نقصان کیوں کرتے ہیں؟
اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کا کوئی پراپر استاد نہیں ہے، کوئی آپ کو پراپر گائیڈ نہیں کرتا، نہ آپ کے اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہے. آپ ایک دن میں امیر ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کو پہلے سے زیادہ غریبوں سے زیادہ غریب بنا دیتا ہے. یاد رکھیے گا، قطرہ قطرہ مل کے سمندر بنتا ہے. 0.01 کی لاٹ کو اپنا معمول بنا لیں، چاہے جتنا بڑا مرضی اکاؤنٹ ہو. اگر آپ کے پاس $5 لاکھ کا بھی اکاؤنٹ ہو، لیکن آپ اگر اس میں سے $100 مائنس کرتے ہیں تو آپ کی ناکامی ہے. اور اگر $5 لاکھ کا اکاؤنٹ ہو تو 0.01 کی لاٹ سے آپ $10 ارن کر لیتے ہیں پورے مہینے میں، تو یہ آپ کی کامیابی ہے. بزنس وہی ہوتا ہے جو آپ کے پڑے ہوئے پیسے کو زیادہ کرے، چاہے 10 روپے زیادہ کر دے، پھر آپ کامیاب بزنس مین ہیں. لیکن اگر آپ رسک لیتے ہیں اور رسک لے کر اس کو نقصان کرتے ہیں، پہلے یہ سوچتے ہیں کہ دیکھا جائے گا، جب وہ نقصان ہو جاتا ہے تو دیکھا کیا جانا، پھر بیٹھ کے رونا، اور اس رونے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور پھر بیٹھ کے انسان یہ گلہ کرے کہ میرے اوپر ٹینشنیں، پریشانیاں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کا منہ لال دیکھ کے اپنا لال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان چیزوں سے جتنا بچیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا. جتنی چھوٹی لاٹ سائز آپ لیں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر آپ ہمارے براڈ کاسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور XNS کے ساتھ اکاؤنٹ لنک کر کے ہماری آئی بھی جوائن کریں. آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں، اور ہماری پیڈ سروسز اویلیبل ہیں. واٹس ایپ کے نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ کو اپنے براڈ کاسٹ ٹیم میں شامل کر لیں گے، جس میں آپ کو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کو اچھے سے اچھا پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. اور زندگی کا مقصد، بزنس کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان پیسہ کمائے، اور پیسہ بھی سیکیور طریقے سے کمائے، تو پھر کام کرنے کا مزہ آتا ہے. یہ تھی آج کی فور کاسٹ. کل نئی فور کاسٹ کے ساتھ، کل FOMC ہے، اس کے مطابق دیکھیں گے کہ آج مارکیٹ کلوزنگ کہاں پر دیتی ہے، تو پھر کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے 14 جون کو. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگین بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ نیچے آئے گی، نیچے سے اپنا شکار پکڑے گی اور پھر اوپر نکل جائے گی. خوش رہیں، آباد رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.